بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، درس نظامی کے میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث نہیں آتی تھی، وہ بعضوں نے لکھا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ 21 احادیث آتی تھی۔ تو اس حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث بہت کم آتی تھی اور بہت کم آپ نے روایات کی، تو اس حوالے سے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا تو ہرگز وہ اس طرح کی بات نہ کرتے۔ مسند امام اعظم ابو حنیفہ کا مطالعہ کرو، امام اعظم کی جو روایات ہیں، جو آپ نے احادیث روایات کی ہیں، اس میں اگر آپ سند کے حوالے سے دیکھیں تو ڈائریکٹ آپ نے انہیں صحابہ سے روایت کیا ہے۔ بعد میں جیسے امام بخاری اور امام مسلم یہ تو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے تو پھر تابعین سے روایت کیا، یعنی یہ تو بعد کے لوگ ہیں نا، تبع تابعین سے، پھر تابعین سے۔ تو سند کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث روایات کی ہیں سند کے لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ جس طرح آپ فقہ کے سب سے بڑے امام ہیں، اس طرح حدیث کے بھی آپ سب سے بڑے امام ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، غلط باتیں لوگوں میں مشہور کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور آپ نے تو کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، آپ تابعی ہیں، آپ کو تابعی بعضوں نے لکھا ہے آپ نے جو ہے نا 30 یا 32 33 کم و بیش صحابہ کی زیارت کی ہے، تو آپ تابعی ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام اور رتبہ ہے، تو آپ نے کئی حدیث روایات کی ہیں۔ بہرحال آپ فقہ میں بھی سب سے بڑے امام ہیں اور حدیث میں بھی سب سے بڑے امام ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی یہ تو آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں آتے ہیں، یہ تو بہت بعد کے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، حدیث میں بھی آپ کا بہت نام ہے۔ تو کچھ لوگ مطالعہ چلا کرتے نہیں ہیں، ویسے ہی اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ مطالعہ کرنا چاہیے، پھر جواب دینا چاہیے، اس طرح تو نہیں ائمہ پر بہتان باندھنے چاہیے۔